نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من ذکرت عندہ فلیصلی علی، کہ جس شخص کے پاس میرا تذکرہ کیا جائے اس کو چاہیے کہ وہ مجھ پر درود شریف پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر درود شریف کا پڑھنا یہ بہت بڑا، جہاں پر ہمارے لیے اجر کا باعث بنتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے یہ بہت زیادہ خیر و برکات کا بھی باعث بنتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا، من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیں گے۔ اب میں اس پر یہاں پر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے اوپر عافیت کا دروازہ کھول دیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی زندگی سے مصیبتیں، پریشانیاں یہ کہاں سے کہاں چلی جائیں گی، کتنی دور چلی جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر عافیت کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ تو یہ اس شخص کے لیے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اور جو دو دفعہ پڑھے گا اس کے لیے عافیت کے دو دروازے، جو کئی دفعہ پڑھے گا اس کے لیے عافیت کے کئی دروازے۔ اب وہ لوگ جو روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 100 دفعہ، 200 دفعہ، 1000 دفعہ، 2000 دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں کتنی عافیت ہی عافیت عطا فرمائیں گے، اور ان کی زندگی کتنی عافیت والی گزرے گی۔ تو رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ویسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، اس لیے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ پھر جب ممبر کی دوسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر جب ممبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے آمین 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 کا لفظ تو سن رہے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس بات کے اوپر آمین کہہ رہے ہیں، اس بات کا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پتہ نہیں چل رہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر تشریف فرما ہو گئے تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایک عجیب چیز دیکھی ہے جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ آپ نے جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ آمین آپ نے کس بات پر کہا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو میرے پاس جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور کہا، ہلاکت اور بربادی ہو اس شخص کے لیے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے ممبر کی دوسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہلاکت اور بربادی ہو اس شخص کے لیے جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بنے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے ممبر کی تیسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو حضرت جبریل امین نے کہا، ہلاکت اور بربادی ہو اس شخص کے لیے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو آپ اس حدیث مبارکہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بد دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار، بد دعا کے اوپر آمین کہنے والا نبیوں کا سردار، بتائیے ایسی بد دعا کی قبولیت میں کسی قسم کا کوئی شک ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے
کہ جب بھی ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مبارک آئے تو محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر جتنے احسانات ہیں، امت کے اوپر جتنے احسانات ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو اٹھ کر اپنی امت کے غم میں رویا کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے سامنے اپنی امت کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ جی ہاں، میرے لیے اور آپ کے لیے، جو اس وقت ہم لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر مغفرت کی دعا، بخشش کی دعا ہمارے لیے طلب کرتے تھے۔ تو کیا آج ایسے محسن کے لیے کیا ہمارے اوپر یہ ضروری نہیں ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے ان کا تذکرہ آئے تو ہم محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کے اوپر درود شریف بھیجیں؟ کیا اس محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ چاہے ہمارے سامنے ان کا تذکرہ نہ بھی آئے، ہم اپنے روز مرہ کے معمولات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنا، ان کو درود بھیجنا وہ اپنا معمول بنائیں، خاص طور پر جمعۃ المبارک کو؟ تو اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں آپ حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ روز کا اپنا معمول بنائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زیادہ سے زیادہ ان کے لیے درود شریف ان کو بھیجیں، تاکہ اللہ رب العزت ہماری دنیا کی زندگی کو بھی آسان کرے، اور اس درود شریف کی برکات کی بنیاد پر اللہ تعالی ہمیں قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔